بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 15۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ صبح کا وقت ہے، آفتاب حجلۂ مشرق سے جھانکنے لگا ہے۔ اس کی بنفشی شعاعیں کائنات کے ذرے ذرے میں تازگی اور چمک پیدا کرنے لگی ہیں۔ چمن کا سبزہ خوابیدہ انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگا ہے۔ کلیاں چٹک چٹک کر پھول بننے لگیں اور پھول تر و تازہ ہو کر جاذب نظر بن گئے۔ اس وقت اس باغیچے میں بلقیس جمال اور ریحانہ روشوں پر دوڑتی پھر رہی ہیں۔ ان کے چہروں میں پھولوں جیسی تازگی اور سیاہ آنکھوں میں تیز چمک ہے۔ دوڑنے سے دوران خون تیز ہو گیا ہے اور چہرے تیز گلابی ہو کر نہایت دلکش ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ریحانہ نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، بس کیجئے شہزادی صاحبہ، میرا تو سانس پھول گیا، اب مجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ بلقیس جمال نے اس سیمے تن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس ابھی سے تھک گئی؟ ریحانہ نے مست نگاہوں سے شہزادی کو دیکھتے ہوئے کہا، اب میں آپ کی سی طاقت کہاں سے لاؤں؟ پھر اس نے مسکرا کر کہا، آپ میں یہ طاقت شہزادے کی آمد کی خبر سن کر آ گئی ہے۔ بلقیس جمال نے ایسی نگاہوں سے جن میں مسرت اور حیا کی ملاوٹ تھی ریحانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ آ گئے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ جانتی ہو کیسے آئے ہیں وہ؟ بلقیس جمال نے معصومانہ سادگی سے کہا، جانتی ہوں، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں۔ ریحانہ ہنس پڑی۔ وہ بھی حسین تھی اور اس قدر شوق کے سیماب کی طرح کسی پہلو قرار نہ لیتی تھی۔ اس کے گلے انار کے سے سرخ لب کھل کر مروارید کسی دانتوں کی سفید لڑیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس نے کہا، کون کہتا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں؟ وہ تو پیدل آئے ہیں۔ لیکن آ کیسے گئے وہ؟ آپ کا شوق دید کھینچ لایا ہے۔ اس پر بلقیس جمال نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، کاش ایسا ہی ہوتا۔ ریحانہ نے کہا، حضور ملکہ عالیہ نے انہیں طلب کیا، وہ آ گئے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے آپ کا حال لکھ دیا اور وہ دوڑے چلے آئے۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ بلقیس جمال نے کہا، وہ کیسے بھی آئے ہوں لیکن آ گئے ہیں۔ چلو انہیں دیکھ کر آپ کو تسکین تو ہو جائے گی۔ ہاں بڑی تسکین، میں شکر گزار ہوں ملکہ عالیہ کی، اور تمہاری بھی ریحانہ۔ ریحانہ نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ بلقیس جمال نے کہا، ملکہ عالیہ کو اس روز تمام حال سے خبر کر دیا، مجھ سے تو کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ آپ کی حالت زار دیکھ کر دل نہ رہ سکا۔ اوہ، ملکہ عالیہ یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ بلقیس جمال نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے سے ملکہ تشریف لا رہی تھیں۔ ریشمی لباس میں ملبوس اور جواہرات کے زیورات میں غرق تھیں۔ آفتاب کی شعاعیں اور زیورات کی چمک نے ان کے چہرے میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ ملکہ بے حد حسین و جمیل تھی۔ اگرچہ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ تھی، لیکن 25 سالہ نوجوان معلوم ہو رہی تھی۔ چہرہ گول اور رنگ سرخ و سفید تھا، بالکل خوشنما سیب کی رنگت کا۔ وہ نہایت شان و شوکت سے چلی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کنیزوں اور خادماؤں کی پلٹن تھی۔ تمام کنیزیں نوعمر اور نوخیز اور خوبصورت تھیں۔ خوشنما لباس پہنے، نہایت شوقی سے اٹھلاتی مسکراتی اور ایک دوسرے کو چھیڑتی چلی آ رہی تھیں، مگر اس آہستگی سے کہ ملکہ کو معلوم نہ ہو۔ بلقیس جمال اور ریحانہ دونوں آگے بڑھے اور ملکہ کے پاس پہنچ کر ان کے سامنے سلام کے لیے جھکیں۔ ملکہ نے دونوں کو دعا دے کر مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے بلقیس، تو مسرور ہے۔ تیرا چہرہ کس قدر سرخ ہو رہا ہے، کہیں چمن کے سارے گلاب کے پھولوں کی رنگت تو نہیں چرا لی تو نے؟ ریحانہ نے شوقی سے کہا، اور یہ صبح ہی صبح باغیچے میں آئی کس لیے تھیں؟ پھولوں کی رنگت ہی چرانے تو آئی تھیں۔ اعلیٰ حضرت نے چوروں کا قلعہ قمع کر دیا ہے، سارے قلمروں میں ایک چور بھی نہیں رہا، لیکن یہ… ملکہ نے کہا، یہ چور نہیں ہے، ساحرہ ہے۔ پھولوں کا رنگ اڑا کر اپنے رخساروں میں بھر لینا جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ بلقیس جمال شرما کر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کی مخملی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ریحانہ نے کہا، شہزادی کہہ رہی تھیں کہ میں ملکہ عالم کی بے حد شکر گزار ہوں۔ ملکہ نے ہنس کر پوچھا، کیوں؟ اس پر ریحانہ نے کہا، آپ نے شہزادے کو میدان جنگ سے واپس بلا کر ان پر بڑا احسان کیا ہے۔ باولی، یہ احسان ہے، مگر اس کے بلانے میں مجھے کوشش بھی زیادہ کرنی پڑی۔
جب اعلیٰ حضرت سے کہا تو وہ تیار نہ ہوئے، مگر جب زیادہ زور دیا تب بھی مشکل سے آمدہ ہوئے۔ بلقیس، مجھے تجھ سے بڑی ہی محبت ہے، میں تو تیری صورت کی فریفتہ ہوں۔ ملکہ ہنسنے لگی۔ بلقیس جمال کے چہرے پر حیا سے اور سرخی دوڑ گئی تھی، اس کا خوبصورت سر اور بھی جھک گیا۔ ملکہ نے کہا، واہ واہ، تو شرم کی گڑیا ہی بن گئی، حیا سے دوہری ہوئی جا رہی ہے۔ جا باغ کی سیر کر اور پھولوں کی رنگت اور چرا لے۔ بلقیس جمال اور ریحانہ نے ملکہ کو سلام کیا، وہ دعا دے کر آگے بڑھ گئیں، کنیزوں کی پلٹن بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ ریحانہ نے کہا، اگر اس وقت شہزادہ آ جائیں تو؟ بلقیس جمال نے سحر انداز نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تو کیا ہو؟ ریحانہ نے کہا، ملکہ عالم کی طرح وہ بھی تمہاری پیاری صورت پر فریفتہ ہو جائیں۔ بلقیس جمال نے مسکرا کر کہا، عالیہ حضرت دعا اور تعریف کر گئی ہیں تو نے بھی تعریف شروع کر دی۔ عالیہ حضرت تو میری رقیب بن گئی ہیں، شہزادی وہ تم پر عاشق ہو گئی ہیں اور میں پہلے سے تم پر عاشق ہوں، لیکن آپ شہزادے پر جان دیتی ہیں۔ بلقیس جمال نے ریحانہ کی ہلکی سی چٹکی لی۔ ریحانہ اچھل پڑی۔ اس نے کہا، چٹکیوں سے دل مسل ڈالنے کے بعد اب جسم بھی مسلنے لگی ہو۔ کس قدر شوق ہے تو ریحانہ، اور کس قدر خوبصورت ہیں آپ شہزادی۔ دفتن ریحانہ چپ ہو گئی۔ بلقیس جمال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں ایک چپ ہو گئی ہو؟ کوئی اس طرف آ رہا ہے، آئیے قصر میں واپس چلیں۔ یہاں کون آ سکتا ہے دیوانی؟ پھولوں میں اکثر بھنورے آیا ہی کرتے ہیں شہزادی، دیکھیے وہ ایک بھنورے خان چلے آ رہے ہیں۔ بلقیس جمال نے دیکھا، شہزادہ خضر خان اس طرف چلے آ رہے تھے۔ شہزادی محبت اور مسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ریحانہ نے کہا، میں تو جا رہی ہوں، محبت کا ایسا جال پھیلانا کہ شہزادہ پھنس کر ہی رہ جائے۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ بلقیس جمال نے خضر خان سے نگاہیں ہٹا کر پھولوں پر اس طرح جما دی تھیں جیسے اس نے انہیں دیکھا ہی نہیں، بلکہ وہ پھولوں کے دیکھنے میں محو ہے۔ شہزادہ اس کے اب بالکل ہی قریب آ گئی۔ بلقیس جمال جیسے ان کے اچانک آنے سے چونک پڑی۔ اس نے کہا، اوہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ خضر خان نے کہا، معاف کرنا، میں اچانک آ گیا، شاید آپ مجھے دیکھ کر ڈر گئیں۔ ہاں ڈر گئی، توبہ، میرا دل تو سینے میں دہک دہک کر رہا ہے۔ خضر خان کچھ شرمسار نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا، بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے یہ نہ دیکھا کہ آپ مصروف نظر آئیں اور ہم وطن محو، معاف کر دیں۔ اس پر بلقیس جمال نے مے فروش آنکھیں اٹھا کر میٹھی نظروں سے شہزادے کو دیکھ کر کہا، آپ نے جان کر تو مجھے ڈرایا نہیں، خدا کا شکر ہے آپ تشریف لے آئی۔ امی جان نے بلا لیا تھا، نہایت خون ریز معرکے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے شہزادے، میں مشکور ہوں لیکن ساتھ ہی معافی کا طلبگار بھی۔ معافی کس بات کی؟ آپ کے نازک دل کو ٹھیس پہنچانے کی۔ اس ذکر کو رہنے دیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا بلقیس۔ اب بلقیس جمال نے سحرپاش نگاہوں سے انہیں دیکھ کر پوچھا، کیا معلوم نہیں تھا؟ یہی کہ جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا اس سے تمہارے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ تو پھر کیسے احساس ہوا؟ ملکہ ثانی نے مجھے بتایا۔ خیر، کسی طرح صحیح آپ کو معلوم تو ہو گیا۔ ہاں معلوم ہو گیا، عرصے تک مجھے اپنی حماقت کا افسوس رہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، اب تو آپ کا ارادہ جنگ پر جانے کا نہیں ہے۔ اس پر خضر خان نے کہا، اب شاید عالیہ حضرت اور ذل الہی نہ بھیجیں۔ کہیے آپ کی دوشیزہ صحرا، ابھی اس ذکر کو رہنے دو بلقیس۔ جب میں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو بڑی خوشی ہوئی، اور جب میں نے سنا کہ میرے بلانے میں تم بھی شریک تھیں تو میں بھی بہت مسرور ہوا۔ بلقیس جمال نے ہوش ربا نگاہوں سے شہزادے کو دیکھا۔ شہزادہ مسحور ہو کر رہ گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر محو ہو گئے۔ سنگل دیو میدان جنگ سے رات کے وقت روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا قصد تھا کہ جلد سے جلد دیو گڑھ میں جا پہنچے، لیکن جب اس نے رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح کے وقت قیام کیا تھا اور سو کر اٹھا تو اس کا خیال بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے چلے آنے کے بعد رایان دکن بھی چلے جائیں گے اور راجہ کرن رائے پھر آوارہ گردی اور دشت نوردی پر آمدہ ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ مسلمان اس کا تعاقب کریں اور اسے تنگ کر کے کہیں محصور کر لیں۔ اسے راجہ کرن رائے سے کوئی ہمدردی نہ تھی،
وہ محصور ہوتا یا مارا جاتا، اسے مطلق بھی پرواہ نہ تھی، لیکن اس کی ماہ پیکر بیٹی دیول دیوی کا اسے خیال تھا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اگرچہ مہرو اس کی طرف ملتفت نہ ہوتی تھی اور بڑی بے رخی سے پیش آتی، لیکن وہ اس کا بھی خیال نہ کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ دیول دیوی کو حاصل کرنے کی مسلمان بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اگر اس بات کا اسے علم ہو جاتا تو شاید وہ اسے چھوڑ کر نہ آتا۔ اس نے 2 روز یہیں قیام کیا۔ تیسرے روز اسے معلوم ہوا کہ راجہ کرن رائے کسی دوسری طرف نکل گیا ہے۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ چوتھے روز اس نے بھی کوچ کر دیا۔ یہ 3 روز قیام کرنا اس کے حق میں بڑا مضر ہوا۔ جس روز اس نے اس جگہ سے کوچ کیا اور دوپہر کے بعد ایک کھلی وادی میں خیمہ زن ہوا، اسی روز شام کے وقت اس نے اپنی پشت کی طرف سے گرد و غبار اڑتے ہوئے دیکھا۔ اسے خیال ہوا کہ یا تو رایان دکن میں سے کسی کا لشکر یا راجہ کرن رائے ادھر ادھر گھوم کر آ رہا ہے۔ چونکہ وہ مغرور بھی تھا اور غصہ ور بھی، اس لیے اس نے اس لشکر کے آنے کی مطلقاً بھی پرواہ نہ کی، مگر جب غبار کا دامن چاک ہوا اور ہوا نے گرد کو اڑا کر فضا کو صاف کر دیا تو ہندوؤں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ انہیں اسلامی لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ ہر بہادر اس لشکر کو دیکھ کر لرز گیا۔ خود سنگل دیو بھی بہت زیادہ پریشان اور متفکر ہوا۔ اس اسلامی لشکر کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا کہ رایان دکن رخصت ہو کر چلے گئے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا ہے، اور اسے اب اس بات کا خیال کر کے نہایت ہی افسوس ہوا کہ اس نے کیوں 3 روز تک ایک ہی جگہ قیام کیا تھا اور وقت کی نزاکت کا احساس کر کے کیوں سفر کو جاری نہ رکھا۔ اگر وہ چلتا رہتا تو مسلمان آسانی سے اسے نہ پکڑ سکتے تھے۔ یہ آنے والا لشکر ملک کافور کا تھا۔ مسلمان نہایت شان سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے اسلامی جھنڈوں کے ساتھ خوش فیلیاں کر رہے تھے۔ مغرب میں جھک جانے والے آفتاب کی سنہری شعاعیں مسلمانوں کے لباسوں، جھنڈوں اور ہتھیاروں پر سنہرا غازہ پھیر رہی تھیں۔ ہندوؤں کے لشکر سے کچھ فاصلے پر آ کر مسلمان اتر پڑے اور انہوں نے بار برداری سے خیمے اتار کر اس اجلت کے ساتھ نصب کیے تھے کہ دن چھپنے سے پہلے ہی خیموں کا شہر بس گیا۔ سنگل دیو خوب جانتا تھا کہ اس کے پاس اس قدر لشکر نہیں ہے کہ جس سے وہ اسلامی فوجوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اس نے تمام لشکر میں چپکے چپکے یہ اعلان کرا دیا کہ آج آدھی رات کے وقت نہایت خاموشی اور پوری احتیاط سے یہاں سے کوچ کر دیا جائے۔ چنانچہ ہندوؤں نے سویرے ہی سے کھانا تیار کر کے کھایا اور آگ بجھا کر سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ چونکہ رات اندھیری تھی اس لیے ان کے لشکر میں اس درجے اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی نقل و حرکت نظر نہ آتی تھی۔ اسلامی لشکر میں جا بجا آگ روشن ہو رہی تھی اور شعلوں کی روشنی میں ہندوؤں کو مسلمانوں کی ذرا ذرا سی حرکت نظر آ رہی تھی۔ جبکہ آدھی رات آئی تو سنگل دیو اور اس کا لشکر نہایت خاموشی اور بڑی احتیاط سے روانہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے کبھی کسی لشکر کو کوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باوجود کتنی ہی احتیاط کرنے کے گھوڑوں اور سپاہیوں کے چلنے سے قدموں اور ٹاپوں کی آواز اس قدر بلند ہوتی ہے کہ دور کے آدمیوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لشکر اس آہستگی کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کے کوچ کرنے کی آواز تک نہیں سنی۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ان کے سامنے سے کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ سنگل دیو اور اس کے سپاہیوں نے یہ خیال کیا کہ شاید رام دیو نے ان کی مدد کے لیے کچھ لشکر روانہ کیا ہے اور وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ اس خیال سے انہیں بڑی مسرت ہوئی۔ چونکہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا اس لیے آنے والے سوار نظر نہ آ رہے تھے، البتہ گھوڑوں کے سموں کی آواز آ رہی تھی جو دم بدم بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور جب آنے والی سپاہ بالکل ہی قریب آ گئی تو کسی شخص نے تحکمانہ لہجے میں کہا، کون ہو؟ ایک دم ٹھہر جاؤ۔ اس آواز کو سنتے ہی ہندوؤں کی حواس جاتی رہی۔ سنگل دیو پر بھی جیسے بجلی گری تھی۔ ہر ہندو خوف زدہ نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے خوف و ہراس کی یہ وجہ ہوئی کہ آواز کسی مسلمان افسر کی تھی۔ انہیں خوف کے ساتھ ساتھ یہ حیرت بھی تھی کہ سامنے سے مسلمان کہاں سے آ گئے۔ چونکہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اس لیے دریافت کرنے والے نے پھر کہا، بولو کون ہو تم؟ سنگل دیو نے ایک افسر کے ذریعے سے کہلوایا، ہم کون ہیں یہ بتانا نہیں چاہتے، تم ایک طرف ہٹ کر ہمیں راستہ دے دو۔ مسلمان افسر نے قہقہہ لگا کر کہا، ملک کافور کا خیال کس قدر درست نکلا ہے۔ بزدلوں، تم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر بھاگتے جا رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ ہم نے پہلے ہی بندوبست کر لیا ہے۔ سنگل دیو سمجھ گیا کہ ملک کافور اس کے تعاقب میں آیا ہے اور اس نے ابتدائی رات میں کسی دوسرے راستے سے اس لشکر کو ہمارے لشکر سے آگے بھیج دیا تھا
مگر اس نے یہ معمہ حل کرنے کے لیے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ مسلم افسر نے جواب دیا، میں ملک نصرت خان جلسیری ہوں۔ سنگل دیو نے یہ نام سنا تھا، وہ جانتا تھا کہ نصرت خان جلسیری نہایت بہادر، مدبر اور جنگجو ہے۔ اس نے کہا تھا، لیکن آپ ہمارا راستہ کیوں روکتے ہیں؟ ملک نصرت خان نے کہا، اس لیے کہ مجھے ملک کافور نے حکم دیا ہے کہ میں اس لشکر کے ایک فرد کو بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنے دوں۔ لیکن آپ اس طرف کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملک کافور کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ تم اپنی جبلی بزدلی کی وجہ سے رات کو فرار ہونے کی کوشش کرو گے، اس لیے انہوں نے شروع رات میں ہی مجھے روانہ کر دیا تھا تاکہ میں آپ کے راستے میں حائل ہو جاؤں۔ اس پر سنگل دیو نے کہا، مگر آپ کس راستے سے چل کر ہم سے آگے نکل آئے؟ یہ پہاڑی جو آپ کے داہنے ہاتھ ہے، اس کے پیچھے سے نکل کر میں نے لمبا گھوم کھایا ہے اور پھر اس راستے پر آ گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ رام دیو کے بیٹے سنگل دیو کا، یہ میں جانتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سنگل دیو میدان جنگ سے چلا آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ وہاں سے رات کو بزدلی کا دھبا اپنی پیشانی پر لگا کر بھاگ نکلا تھا۔ اب سنگل دیو کو اس بات کے سنتے ہی غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گیا۔ اس نے کہا، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ سنگل دیو نے رایان دکن کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، لیکن جب وہ آمدہ نہ ہوئے تو وہ اپنا لشکر لے کر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ بات غلط ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس نے راجہ کرن رائے کو اس کی بیٹی دیول دیوی کے لیے پیغام دیا تھا، جسے اس نے اس وجہ سے منظور نہ کیا کہ وہ خود راجپوت ہے اور سنگل دیو مراٹھا، اور سنگل دیو نے اس میں اپنی ہتک سمجھی۔ اس نے رایان دکن کا ساتھ اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ مسلمانوں سے مصالحت کر کے چلے جائیں اور مسلمان راجہ کرن رائے کا تعاقب کر کے اسے تنگ کر ڈالیں۔ سنگل دیو نے یہی منصوبہ باندھا تھا، مگر اس نے اپنے اس خیال کا اظہار سوائے ایک دو معتمدوں کی کسی اور پر نہ کیا تھا۔ مگر اب جب کہ نصرت خان کی زبان سے اس نے یہ سنا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ہی کہا، یہ بات سنگل دیو کے دشمنوں نے مشہور کی ہوگی۔ نصرت خان نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر سنگل دیو واقعی مسلمانوں سے صلح کرنے کا آرزو مند تھا تو بھاگ آنے سے یہ کہیں اچھا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس اپنا سفیر بھیجتا اور صلح کی کوشش کرتا۔ اگرچہ سنگل دیو اس بات سے لاجواب ہو گیا، مگر اس نے پھر کہا، یہ توقع نہ تھی کہ مسلمان مصالحت کر لیں گے۔ اس کے علاوہ سنگل دیو بغیر اپنے والد کی مرضی کے صلح نہیں کر سکتا، اس لیے یہی مناسب ہوا کہ رات کو خاموشی سے وہاں سے چلا آئے۔ اس پر ملک نصرت خان نے کہا، اور یہی بات اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ اس کا دل صاف نہ تھا۔ اچھا، اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ لشکر سنگل دیو کا ہے؟ بے شک یہ لشکر سنگل دیو کا ہے۔ اور آپ ہی سنگل دیو ہیں؟ جی ہاں، میں ہی سنگل دیو ہوں۔ تب میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کے سپاہی اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں، لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو جنگ شروع کر دی جائے گی۔ مگر آپ کے ساتھ لشکر بہت کم ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے انتظام کر لیا ہے کہ آپ کے لشکر کے آنے کی آواز سنتے ہی میں نے اپنا ایک سوار ملک کافور کے پاس بھیج دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اسلامی فرودگاہ میں داخل ہو گیا ہوگا اور ملک کافور لشکر لے کر آپ کے پیچھے ہی آتے ہوں گے۔ سنگل دیو اور اس کے سپاہی یہ سنتے ہی پریشان اور متفکر ہو گئے۔ سنگل دیو کو اپنی اس حماقت پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کئی روز راجہ کرن رائے کے انتظار میں ایک ہی جگہ قیام کر کے وقت ضائع کر دیا تھا۔ خیریت یہ تھی کہ نہ اس نے اپنے کسی مشیر سے اس باب میں مشورہ لیا تھا اور نہ کسی نے از خود اسے کوئی مشورہ دیا تھا، ورنہ اس وقت وہ اس مشیر کا سر اڑوا دیتا جس نے بھی قیام کرنے کا مشورہ دیا ہوتا۔ اب چونکہ ملک نصرت خان جلسیری سے اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے ملک کافور کو یہ اطلاع بھیج دی ہے کہ دشمن رات کی تاریکی میں روانہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ یقینی امر تھا کہ ملک کافور لشکر لے کر فوراً آئے گا، اور چونکہ مسلمانوں کا ایک دستہ سامنے راستہ روکے کھڑا تھا اور باقی لشکر پیچھے سے آنے والا تھا، اس لیے سنگل دیو نے سوچا کہ وہ اور اس کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں بیچ میں آ کر پس جائیں گے۔ اس نے اپنے جانباز افسروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے دلیروں، دشمن نے راستہ روک دیا ہے، پیچھے سے بھی حملہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر ملک کافور نے حملہ کر دیا تو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا،
اس لیے بڑھ کر اس سامنے والے لشکر پر حملہ کر دو اور جس طرح بھی ممکن ہو راستہ نکال کر اڑ چلو۔ اندھیرے کی وجہ سے یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ ملک نصرت خان جلسیری کے ساتھ کس قدر لشکر ہے، لیکن قیاس سے سنگل دیو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تھوڑا ہی لشکر ہوگا، اور اس کا یہ قیاس درست ہی تھا۔ ملک نصرت خان کو یہ خیال نہیں تھا کہ رات کو دشمن بھاگ جانے کی کوشش کرے گا، اور اس لیے وہ ملک کافور کے کہنے پر اگرچہ چلا آیا تھا مگر صرف 1000 سواروں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ سنگل دیو کے ساتھ اب بھی 10-12 ہزار سپاہ تھی۔ جو ہی اس نے افسروں کو حملہ کرنے کا حکم دیا، افسروں نے سپاہیوں تک اس کا حکم پہنچا دیا، اور سپاہیوں نے تلواریں میانوں سے کھینچ کر ہاتھوں میں لے لی تھیں۔ ملک نصرت خان اور اس کے دستے نے تلواروں کی چمک دیکھ لی۔ نصرت خان نے اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، شیران اسلام، دشمن لڑائی پر آمدہ معلوم ہوتا ہے، غالباً وہ لڑ بھیڑ کر راستہ نکالنے کی فکر میں ہے۔ دلیروں، تیار ہو جاؤ، اس بات کا اندیشہ نہ کرو کہ دشمن زیادہ ہے اور تم کم ہو، یہ سمجھ لو کہ یہ بھیڑے ہیں اور تم بھیڑیے ہو۔ ابھی نصرت خان کی تقریر ختم نہ ہوئی تھی کہ ہندوؤں نے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی جلدی سے تلواریں سونت لیں اور نہایت استقلال اور جوان مردی سے ان کے پرزور حملوں کو روکنے لگے، اور پھر خود بھی جوش میں آ کر نہایت سخت حملہ کیا تھا۔ اب ہندوؤں نے مسلمانوں پر اور مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملے شروع کر دیے۔ تلواریں بلند ہو کر اٹھنے لگیں، کھٹا کھٹ کی آواز سے خاموش فضا گونج اٹھی۔ چونکہ سنگل دیو نے اپنے لشکریوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ جیکارے نہ لگائیں اور نہ ہی شور و غوغا کریں، تاکہ ملک کافور کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ پیچھے سے جھپٹ کر نہ آ جائے۔ اس لیے راجپوت خلاف معمول خاموشی سے جنگ میں مصروف ہو گئے۔ البتہ مسلمانوں نے پرشور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا۔ اس نعرے کی آواز فضا کو چیرتی اور تھر تھراتی ہوئی دور تک پہنچ گئی تھی۔ تلواریں اپنا کام کرنے لگی تھیں۔ قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ سر کٹ کٹ کر اچھلنے اور دھڑ زمین پر گر گر کر تڑپنے لگے تھے۔ خون کے پرنالے بہہ نکلے تھے۔ اگرچہ منظر نہایت مہیب اور خوفناک ہو گیا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ تلواریں چل رہی تھیں اور سر اڑ رہے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مار کھاٹ کر راستہ نکالنے کی فکر میں تھے، اور مسلمان انہیں روک کر قتل کر ڈالنے کی تگودو میں لگے ہوئے تھے۔ ہنگامہ کارزار بڑھتا چلا گیا تھا، اور جانباز جوش میں آ کر نہایت سختی سے حملے کر رہے تھے اور سرفروش سروں کی بازیاں لگا رہے تھے۔ نہایت خون آشام جنگ ہو رہی تھی۔ یہ لڑائی راستے کے سرے پر ہو رہی تھی۔ اگرچہ کافی میدان تھا، لیکن پھر بھی یہ میدان اتنا بڑا نہ تھا کہ دور تک صفیں پھیلا دی جاتیں۔ ایک طرف تو ایک پہاڑی آ گئی تھی، اور دوسری طرف ایسے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جن میں جنس کھڑی تھی، اور ان کھیتوں سے دور فاصلے پر جنگل تھا۔ ابھی تک کسی فریق نے بھی کھیتوں کا رخ نہ کیا تھا۔ میدان کے کنارے اور راستے کے سرے پر ہی جنگ ہو رہی تھی۔ چونکہ لڑنے والے قتل ہو کر گرتے جاتے، اس لیے ہندو مسلمانوں میں اور مسلمان ہندوؤں میں گھس گئے تھے، اور جو شخص بھی جس جگہ پہنچ گیا تھا وہیں لڑ رہا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندو سروں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کی تلواریں تن اور سر کے فیصلے کر رہی تھی۔ وہ جب موقع پاتے مسلمانوں کو شہید کر ڈالتے، لیکن مسلمان بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے اور بڑے جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں غضب کا کاٹ کر رہی تھیں، اور وہ اس زور سے حملے کرتے تھے کہ جب ہندو ان کی جان لیوا تلواروں سے بچنے کے لیے اپنی لمبی لمبی ڈھالیں سامنے کر دیتے تھے تو تلواریں ڈھالوں کو پھاڑ ڈالتی تھیں، اور زرہ بختروں میں سے گزر کر شانوں کو کاٹ کر سر اڑا دیتی تھیں، کبھی سینوں پر پڑ کر پسلیوں کو کھول دیتی تھیں۔ مجروحیں شدت زخم سے چلا اٹھتے تھے، اور ان کے چلانے کی آواز رات کے قدرتی سکوت کو توڑ دیتی تھی۔ سنگل دیو ابھی تک لڑائی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ علیحدہ کھڑا ہوا اپنے سپاہیوں کو جنگ کی ترغیب دے رہا تھا، اور اس کے جنگجو بہادر بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ لیکن ملک نصرت خان جلسیری خود بھی جنگ کی آگ میں کود پڑا تھا اور بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ چونکہ وہ آزمودہ کار جنگجو تھا، متعدد معرکوں میں شریک ہو چکا تھا، اس کی بہادری کے دوست اور دشمن سبھی قائل تھے۔ وہ بڑی سرفروشی سے لڑ رہا تھا۔ جس طرف حملہ کرتا دشمنوں کو مار مار کر پیچھے ہٹا دیتا۔ کسی ایک شخص پر حملہ ہی نہ کرتا بلکہ کئی آدمیوں پر ٹوٹ کر گرتا، اور جب تلوار سے ضرب لگاتا اسے موت کی گود میں پہنچا دیتا۔ اس کی تلوار ہر اس چیز کو کاٹتی چلی گئی تھی کہ جو سامنے آ جاتی یا جس پر وار کیا جاتا۔
وہ نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے حملے کر رہا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی تمام مسلمان اسی کے سے جوش و خروش میں لڑ رہے تھے۔ ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا تھا اور جھپٹ جھپٹ کر ہندوؤں پر حملے کر کر کے انہیں ٹھکانے لگا رہا تھا۔ ہندوؤں کی یہ بات قابل تعریف تھی کہ وہ سنگل دیو کو دیکھ رہے تھے کہ وہ علیحدہ کھڑا تھا، جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، صرف سپاہ کو جوش دلا رہا تھا، پرزور حملے کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے اور مقدور بھر زور لگا رہے تھے، بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے۔ لیکن جو ہی وہ جوش میں آ کر بڑھتے تھے، مسلمان پرزور حملے کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیتے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی پوری قوت سے نہایت ہولناک حملے شروع کر دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں مار کاٹ کر پیچھے ہٹا دیا، کسی ایک کو بھی اپنے درمیان سے نہ نکلنے دیا۔ جب بھی ہندو جوش میں آ کر حملہ کرتے تھے یا مسلمان ان پر ٹوٹ پڑتے تھے، نہایت ہی گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی، تلواریں پھرتی سے اٹھنے اور تیزی سے لڑنے والوں کو کاٹنے لگی تھیں، کشتوں کے پشتے اور انبار لگ جاتے تھے، گھوڑے لاشوں کو روند رہے تھے اور ان سے ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ وہ نوجوان جو بڑے ناز و نام میں پلے تھے، جو اپنے تنے ناز کو مٹی نہ لگنے دیتے تھے، اس وقت وہ تلوار کے گھاٹ اتر رہے تھے اور ان کے جسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہے تھے۔ جنگ نہایت زور و شور سے ہو رہی تھی اور ہندو ابھی تک راستہ نکالنے کی ہی فکر میں تھے کہ پیچھے کی طرف سے اللہ اکبر کے پرشور نعروں کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر ہر ہندو کانپ اٹھا اور ہر شخص نے یہ سمجھ لیا کہ ملک کافور اپنا لشکر لے کر آن پہنچا ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی، ملک کافور آ گئے تھے اور ان کے لشکر نے آتے ہی پرزور نعرہ لگا کر نہایت سختی سے پیچھے کی جانب سے حملہ کر دیا تھا۔ چونکہ ہندو پشت کیے کھڑے تھے، اس لیے مسلمانوں نے آتے ہی شدت سے حملہ کر کے انہیں تلواروں کی باڑھوں پر رکھ لیا اور ہندوؤں کی کئی صفوں کو آن کی آن میں کاٹ کر ڈال دیا تھا۔ سنگل دیو گھبرا گیا، وہ سمجھ گیا کہ اگر اب ذرا دیر بھی اور میدان جنگ میں جمے رہے تو ایک ہندو بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ اس لیے اس نے بلند آواز سے کہا، میرے وفاداروں، سامنے دشمن راستہ روکے ہوئے ہے اور پیچھے سے بھی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دو پاٹوں کے بیچ میں آ کر کچلے جائیں۔ کھیتوں میں سے نکل کر جنگل کا رخ کرو، تم اس نواح کے چپے چپے سے واقف ہو۔ دشمن نا واقف ہے، وہ اس جنگل میں سر ہی مارتا پھرے گا اور تم یقیناً بچ کر نکل جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا گھوڑا کھیتوں کی طرف بڑھا دیا۔ اسے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہی تمام ہندوؤں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ بھی بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے جب انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کا تعاقب کر کے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ کھیتوں کو گھوڑوں نے رونڈ ڈالا، جنس پامال ہو کر بجھ گئی، کاشتکاروں کی تمام لاگت اور ساری محنت رائیگاں گئی، تمام کھیت برباد ہو گئے۔ اس پر ایک غضب یہ ہوا کہ ہندوؤں کی لاشوں سے کھیت پیٹ گئے تھے، ہزاروں مارے گئے، ہزاروں زخمی ہو کر چلاتے ہوئے بھاگے، لیکن پھر بھی ان کی کچھ تعداد جنگل میں جا گھسی۔ مسلمان بھی ان کے پیچھے ہی گھس گئے، مگر درختوں کی کثرت نے ہندوؤں کو بچا لیا۔ وہ دوڑتے چلے گئے اور مسلمان درختوں سے ٹکراتے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر جستجو کرنے کے بعد مسلمان واپس لوٹے اور جب وہ اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی تو سپیدہ سحر نمودار ہو گیا تھا۔ مشرق کی طرف سے روشنی بڑھنے لگی اور مغرب کی طرف اندھیرے کی چادر سمٹنے لگی تھی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے شہیدوں اور زخمیوں کو ایک طرف جمع کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 200 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 300 زخمی ہو گئے تھے، لیکن ہندو 2500 کے قریب مارے گئے تھے اور زخمیوں کی تعداد کا اس وجہ سے پتہ نہ چلا کہ وہ بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے صبح کی نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر گہرے گڑھے کھود کر ایک ایک گڑھے میں کئی کئی لاشیں دفن کر دیں۔ مسلمان اس بات کو خوب جانتے تھے کہ کسی ایک قبر میں 2 مردے دفن نہیں کیے جاتے، یہ اس وجہ سے کہ کون جانتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون گنہگار ہے۔ ممکن ہے کہ گنہگار پر عذاب قبر ہونے کی وجہ سے نیکوکار کو بھی اس کے قرب کے باعث آن پہنچے، لیکن جو جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں چونکہ پروردگار عالم اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی گنہگار رہتا ہی نہیں، انہیں ایک جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ شہیدوں کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مسلمانوں نے اس تمام مال و سامان پر قبضہ کر لیا تھا جسے ہندو چھوڑ گئے تھے۔ اس طرح سنگل دیو شکست کھا کر فرار ہو گیا تھا اور بمشکل اپنی جان سلامت لے جا سکا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ
ہمارے سارے چینلز ایلیگنٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔